بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین، بہنوں اور ماؤں، اللہ کا انعام اور اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، ایمان کی نعمت سے نوازا ہے. ایک اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو زندگی کا دستور تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا سچا اور اللہ کا پکا نبی ہم تسلیم کرتے ہیں. آپ کی زندگی میں کامیابی کا یقین رکھتے ہیں. یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کا ہی شکر ہے، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے کہ اللہ نے ہماری اس دین کے لیے رہنمائی فرمائی. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم اس دین پر عمل نہ کرتے. وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اگر اللہ کی رہنمائی نہ ہوتی تو ہم اس دین کو نہ اپناتے. اللہ کی نعمت پر اور اللہ کی طرف سے ہونے والے احسانات اور انعامات پر شکر بجا لانا یہ فرض ہے بندے پر. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ گے تو پھر میں اضافہ کروں گا تم پر ہونے والے انعامات میں. اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر جان لو کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے. اور جس دین کی رہنمائی ہمیں حاصل ہوئی ہے اس کے بارے میں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر ہونے والی مہربانی ہے. اللہ صاف فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہو اور اللہ کی رحمت اگر تم پر نہ ہو تو پھر تم سب کے سب نقصان اٹھانے والے اور گھاٹے میں پڑنے والے ہو جاؤ. دوسری آیت میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر اللہ کا فضل اور اللہ کا انعام تم پر نہ ہوتا، اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم سب شیطان کے پیچھے دوڑنے لگتے، تم سب شیطان کی اتباع کرتے، ہر برائی میں تمہارا حصہ ہوتا، ہر بدی کے کام میں تم آگے بڑھتے. لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. بہت تھوڑے لوگ شیطان کی پیروی سے بچے رہتے. دوسری جگہ ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ. اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، اللہ کی رحمت تم پر نہ ہو تو تم میں سے کوئی شخص پاک باز اور دل کا صاف نہ ہو. اللہ کی طرف سے یہ خصوصی مہربانی ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر ایمان لانے کی توفیق ہمیں دی ہے، اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے. سب سے بڑی نعمت، سب سے اگر بڑا احسان اللہ کا ہم پر ہے تو وہ اسلام کی صورت میں ہے. اسی وجہ سے اللہ نے سورۃ الرحمن کے آغاز میں فرمایا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا،
قرآن کا سکھانا یہ سب سے بڑی رحمت ہے اللہ کی۔ پھر اللہ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے، خلق الانسان، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور بولنے کی صلاحیت اللہ نے اس کو دی۔ تو سب سے بڑا انعام اگر ہم پر کوئی ہے اللہ کی طرف سے، وہ اسلام کا انعام ہے، قرآن کا انعام ہے، ایمان کا انعام ہے۔ یہ وہ انعامات ہیں جن انعامات کی قدر و قیمت ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہم جان نہیں پا رہے ہیں کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسلام کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عرفہ کے دن آج سے 1400 سال پہلے اعلان ہوا اللہ کی طرف سے، اور یہ آخری آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کیا مطلب مکمل کر دیا؟ زندگی میں پیش آنے والے تمام امور اور تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ اب اسلام ہی وہ اس مذہب ہے، اسلام ہی وہ دین ہے جس اسلام کے ماننے والوں کے لیے کسی اور دھرم کی اور کسی مذہب کی اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمام کر دیا اپنا انعام۔ اللہ کی طرف سے ہونے والے انعامات بہت سارے ہیں، بے شمار ہیں، جن کی کوئی گنتی نہیں ہے، جن کا کوئی شمار نہیں ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے انعامات کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور اللہ کی نعمتوں کو آپس میں بیان کرو۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ تو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اسلام کے ذریعے سے اللہ نے اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو زندگی کے طریقے کے طور پر پسند کر لیا۔ اب اسلام وہ دین ہے جس میں ابتدا سے لے کر انتہا تک، انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک پیش آنے والے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر اور کسی مذہب کو کوئی اپنائے گا اور کسی کو طریقۂ زندگی کے طور پر اختیار کرے گا، اس کی طرف سے اللہ کے یہاں اس کا طریقہ ناقابل قبول ہوگا۔ اسی لیے اللہ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سچا دین اور حقیقی دین اللہ کے یہاں اسلام ہے۔ اور اسی لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص بھی اسلام کو چھوڑ کر اور کسی دین کو اختیار کرے گا، اپنائے گا، اس کی طرف سے وہ دین ناقابل قبول ہوگا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں بھی اس کے لیے ناکامی مقدر ہوگی اور نقصان مقدر ہوگا، آخرت میں بھی اس کے لیے نقصان مقدر کر دیا جائے گا جو شخص اسلام کے علاوہ اور کسی دین کو اپنائے گا۔ اللہ نے بے شمار انعامات کیے ہیں، لیکن سب سے بڑا انعام جیسے ابھی بیان کیا گیا وہ ہے اسلام کا انعام، ایمان کا انعام، قرآن کا انعام۔ پوری دنیا کسی کو عطا کر دی جائے، پوری دنیا بھر کر کے سونا چاندی اس کو دے دیا جائے اور اسلام کی نعمت سے محروم رکھا گیا تو پھر وہ انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں قیامت کے دن کا منظر پیش کیا گیا ہے جس میں کافر تمنا کرے گا کہ کاش میرے لیے زمین بھر کر سونا ہو اور میں اس سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے
وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، اگر زمین بھر کر سونا کسی کافر کو دیا جائے اور وہ پورا کا پورا سونا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے پیش کرے، تب بھی قیامت کے دن زمین بھر کر سونا اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی انسان کو کسی ملک کی وزارت مل جائے، کسی ملک کا وزیر اعظم بنایا جائے، کسی حکومت کا صدر بنایا جائے، دنیا بھر کی دولت، دنیا بھر کا خزانہ اس کے حصے میں رکھا جائے اور وہ اسلام سے محروم ہو، ایمان سے محروم ہو، قرآن کی نعمت سے محروم ہو، تو حقیقی معنی میں وہ محروم انسان ہے۔ قرآن مجید میں ایسے انسانوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی نعمت سے دور رکھا تھا اور دنیا بھر کا خزانہ اس کے حصے میں آیا تھا، لیکن وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ قارون کا قصہ قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، حامان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور دیگر ان کافروں کا اور ان مشرکوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو دنیا کے اعتبار سے بہت زیادہ ترقی میں تھے لیکن اللہ کی اطاعت میں حد درجہ پیچھے تھے اور اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھے ہوئے تھے۔ ایسے انسانوں کے تعلق سے کہا گیا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، کسی کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا، کسی کو اللہ نے مچھر کے ذریعے سے ہلاک اور برباد کر دیا۔ اللہ کے یہاں سب سے بڑی اگر کسی چیز کی قیمت ہے تو اسلام کی قیمت ہے، ایمان کی قیمت ہے، قرآن کی قیمت ہے۔ بغیر ان چیزوں کے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کا درجہ اور مرتبہ نہیں ہے، کوئی اس کا مقام نہیں ہے۔ اگر اس کے لیے اسلام نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس قرآن کی عظیم دولت نہیں ہے، دنیا بھر کا خزانہ اس کو دے دیا گیا ہے، دنیا بھر کی چیزیں اس کے حصے میں دی گئی ہے، بڑی کوٹھی ہے، بڑی حویلی ہے، بڑا محل ہے اس کے لیے رہنے کے لیے، اس کے پاس قیمتی سے قیمتی لباس ہے پہننے کے لیے اس کے پاس، اور سب کچھ پڑھ لیا ہے۔ انہوں نے کوئی ڈاکٹر ہو گیا ہے، کوئی انجینئر ہو گیا ہے، اور کوئی کسی دنیاوی علوم کے اور فنون کے میدان میں آگے بڑھ گیا ہے، لیکن اسلام سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، قرآن سے اس کا کوئی دور کا تعلق نہیں ہے، ایمان نام کی چیز وہ نہیں جانتا ہے، تو تمام تر سہولتوں کے باوجود، تمام تر آسائشوں کے باوجود، تمام تر ترقیات کے باوجود وہ انسان ناکام اور نامراد ہے۔ اسی لیے اللہ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو شخص میرے نصیحت نامہ سے، میری تذکرے کی کتاب سے، میرے ذکر سے یعنی قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے، اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ تمام تر کشادیوں کے باوجود، تمام تر آسائشوں کے باوجود، تمام تر دنیاوی ترقیوں کے باوجود اس کی زندگی میں تنگی آپ کو ملے گی۔ جو شخص قرآن سے دور رہے گا، جو شخص دین سے دور رہے گا، جو شخص نبی کے طریقے سے دور رہے گا، اور جو شخص ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو شخص نیک عمل انجام دے گا، نیک کام کرے گا ایمان کی حالت میں، تو پھر ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، زندگی میں چین ملے گا، زندگی میں سکون ملے گا، زندگی میں اطمینان ملے گا، زندگی میں اللہ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں سے وہ مالا مال کیا جائے گا جو شخص نیک عمل انجام دے گا۔ اللہ نے عورتوں کے تعلق سے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر بیان کیا ہے کہ ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ اللہ نے ان کو بھی ایسے مقام سے نوازا ہے کہ اسلام آنے کے بعد، اسلام سے پہلے عورتوں کے تعلق سے بات آپ نے سنی ہوگی اور آپ نے
قرآن مجید کی آیتوں میں پڑھا ہوگا کہ اسلام کے آنے سے پہلے زندہ بچیوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ زمانے جاہلیت میں جب یہ بتایا جاتا کہ کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ پریشان ہو جاتا، غمگین ہو جاتا، وہ بے چین ہو جاتا جب اس کے گھر میں کسی بچی کی پیدائش کی خبر اس کے کان میں پڑتی۔ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اور وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ناراضی کی وجہ سے، بے چینی اور بے اطمینانی کی وجہ سے، اور قوم سے لوگوں سے چھپ چھپا کر کے زندگی گزارتا۔ وہ لوگوں کے تانے سننے سے وہ ڈرتا گھبراتا کہ اب لوگ تانے دیں گے کہ تمہارے گھر میں بچی پیدا ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے، اسلام نے عورت کے مقام کو بہت اونچا کیا ہے۔ اسلام نے ماں کی حیثیت سے عورت کا مقام، عورت کا درجہ، عورت کا مرتبہ مقرر کیا ہے کہ ماؤں کی حیثیت کیا ہے۔ اور اسلام کا اعلان ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماؤں کی خدمت پر، ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر، ماؤں کی فرما برداری پر اولاد کے لیے، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے کہ سب سے آسان راستہ ہے جنت کا ماں کی فرما برداری، ماں کی اطاعت، ماں کی خدمت۔ اسی لیے قرآن مجید میں بارہا انسانوں کو وصیت کی گئی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو کمزوری اور تھکاوٹ کو برداشت کرتے ہوئے اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا۔ بچوں کو پالنے کی ذمہ داری، بچوں کو تربیت دینے کی ذمہ داری، بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ماں کے سپرد کی گئی ہے۔ ماں جن مرحلوں سے گزرتی ہے بچوں کی تربیت میں، باپ کو ان مرحلوں سے گزرنا نہیں پڑتا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے سوال کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھے برتاؤ کی سزاوار اور حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں، امک، تمہاری ماں ہے، سب سے زیادہ حقدار اور سزاوار ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوسری مرتبہ پوچھنے پر بھی یہی فرماتے ہیں، امک، تمہاری ماں اس کی سزاوار اور حقدار ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرو۔ تیسری مرتبہ جب پوچھتے ہیں تب بھی یہی جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امک، تمہاری ماں ہے جس کے ساتھ تم اچھا سلوک اور برتاؤ کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ماں اپنے بچوں کے تعلق سے جن دشواریوں سے، جن پریشانیوں سے، جن مصیبتوں سے گزرتی ہے وہ ماں کے ساتھ ہی خاص ہے، باپ اس میں شریک نہیں ہے۔ ماں 9 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں لیے رہتی ہے، اور اس دوران جو مشقتیں اور جو پریشانیاں آتی ہیں ان سب مشقتوں کو برداشت کرتی ہے، ان سب پریشانیوں کو انگیز کرتی ہے، اور پھر جننے کی جو تکلیف ہوتی ہے، زندگی اور موت کے درمیان ہوتی ہے، اور بالکل یوں لگتا ہے کہ اب اس طرف یا اس پار ہے یا اس پار ہے، ایسا سخت اور کٹھن مرحلہ جو کسی انسان کو اس سے گزرنا نہیں پڑتا ہے سوائے ماں کے اپنے اولاد کے سلسلے میں۔ تو اس لیے وہ دوسرا مرحلہ وہ ہے۔ تیسرا مرحلہ دودھ پلانے کا مرحلہ ہے، رات جگتی ہے، بیدار رہتی ہے، اپنی اولاد کی پریشانیوں کو، اپنے اولاد کی ہر قسم کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف اور اپنی پریشانی سمجھتی ہے۔ اب یہ 3 مراحل ایسے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مقابلے میں ماں کے 3 درجے زائد قرار دیے ہیں۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابوک،
پھر تمہارا باپ اس کا سزاوار اور حقدار ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ پھر اسی طرح سے ایک خاتون، ایک عورت بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے اسلام نے اس کے مقام کو اونچا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا ہے، من عال جاریتین حتی تبلغا فانا وهو كهاتین یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے یا کسی حدیث میں 2 بہنوں کی پرورش کرتا ہے اور وہ بالغ ہو جاتی ہیں، ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے اور ان کی زندگی کے تمام وسائل اور ذرائع ان کے لیے مہیا کرتا ہے اور وہ بالغ ہو جاتی ہے اور شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے اور صحیح جگہ ان کی شادی کا انتظام کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا کہ میں اور وہ اس طرح سے قیامت کے دن قریب سے قریب تر ہوں گے۔ یہ بشارت ہے اسلام میں یہ مقام اور یہ درجہ ہے، ورنہ عیسائیوں کے ہاں یہ مشہور کیا گیا ہے کہ عورت تمام تر نحوستوں کی جڑ ہے، عورت تمام تر خباثتوں کی بنیاد ہے، یہ وہاں مشہور کیا گیا اور بتا دیا گیا ہے ان کی تحریف شدہ کتابوں میں کہ آدم کو حوا نے بھڑکایا تھا، بہکایا تھا اور جنت کے درخت سے اور اس درخت سے قریب ہونے کے لیے کہا تھا جس درخت کے قریب ہونے سے اللہ کے یہاں سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ لیکن قرآن مجید نے صاف کر دیا ہے اس بات کو کہ نہ حوا نے آدم کو بھڑکایا تھا اور بلکہ دونوں کو شیطان نے بہکایا تھا، دونوں کو شیطان نے اس پر آمادہ کیا تھا دھوکہ دے کر کے کہ اس درخت کا پھل کھایا جائے۔ تو بہرحال اسلام میں عورت کی بڑی قیمت ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ سورۃ النساء، مکمل سورت کا نام ہی عورتوں کی سورت، عورتوں کے مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں، نکاح سے متعلق بیان ہے، طلاق سے متعلق بیان ہے، عورت کے جو پرسنل مسائل ہیں ان مسائل کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور مردوں کو حکم دیا گیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بہترین انداز میں معاشرت اختیار کیجیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کیا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر کے لوگوں کے لیے بہتر ہے، اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے بہتر ہے، ان کے ساتھ اچھا اور بہتر معاملہ کرتا ہے، بہتر سے بہتر سلوک کرتا ہے۔ اس مرد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دی ہے کہ وہ سب سے بہترین انسان ہے، اور اس عورت کو بھی خوشخبری سنائی ہے جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، جو عورت اپنے شوہر کی بات کو ملحوظ رکھتی ہے، اس کے حکم کو ملحوظ رکھتی ہے، اپنے شوہر کے گھر کو لازم پکڑتی ہے اور شوہر کو خوش کرتی ہے، تو اس عورت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے کہ وہ جنتی عورت ہے۔ اور جو عورت اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اس عورت کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، اور عورت کو ذمہ دار قرار دیا ہے، اپنے شوہر کے گھر کا ذمہ دار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالمرأة راعية في بيت زوجها في بيت زوجها، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، شوہر کی اولاد کی ذمہ دار ہے، اور وہاں کی تربیت کی وہ ذمہ دار ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی والدین اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ نہیں دے سکتے۔ اچھی اخلاق اپنے بچوں کو سکھانا اور اچھے آداب سے اپنے بچوں کو آراستہ کرنا اور اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر اور اسلامی نہج پر تربیت کرنا، یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔
عورت کو اللہ نے مردوں کے برابر قرار دیا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت میں دیکھیے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جہاں مردوں کا تذکرہ ہے اور جہاں مردوں کے لیے وعدہ ہے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے جنت کا، اجر عظیم کا، جہاں مسلمان مردوں کا بیان ہے وہاں مسلمان عورتوں کا بیان ہے، جہاں مومن مردوں کا بیان ہے وہاں مومن عورتوں کا بھی بیان ہے، جہاں نیکوکار مردوں کا تذکرہ ہے وہاں نیکوکار عورتوں کا بھی تذکرہ ہے، جہاں اللہ سے ڈرنے والے مردوں کا تذکرہ ہے وہاں اللہ سے ڈرنے والی عورتوں کا بھی تذکرہ ہے، اور جہاں صدقہ کرنے والے مردوں کا تذکرہ ہے وہاں صدقہ کرنے والی عورتوں کا بھی تذکرہ ہے، جہاں روزہ رکھنے والے مردوں کا تذکرہ ہے وہاں روزہ رکھنے والی عورتوں کا بھی تذکرہ ہے، جہاں پاک دامن مردوں کا تذکرہ ہے وہاں پاک دامن عورتوں کا بھی تذکرہ ہے، جہاں اللہ کو ذکر کرنے والے مردوں کا تذکرہ ہے وہاں اللہ کو یاد کرنے والی عورتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے آخر میں فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اسی لیے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرتا ہے مرد ہو کی عورت، ان دونوں کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں تو اس کے لیے بشارت ہے۔ تو اسلام کی نعمت کا شکر بجا لایا جائے، ہر وقت الحمدللہ الذی ہدانا لہذا یہ ورد زبان ہو، ہر نماز کے بعد کم از کم اللہ کا شکر بجا لایا جائے کہ اللہ تو نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ اسلام اگر نہ ہوتا تو ہم کسی مندر میں گھنٹیاں بجا رہے ہوتے، کسی بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اور کسی درخت کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہوتے، اور اگر اسلام نہ ہوتا تو پھر ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہم سمجھ رہے ہوتے۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو بے پردہ ہم گھوم پھر رہے ہوتے، اسلام نہ ہوتا تو ہمارا کوئی زندگی کا مقصد نہ ہوتا، ہم جانوروں کی طرح سے چلتے پھرتے، جانوروں کی طرح سے ہم اپنی خواہشات پوری کرتے، جانوروں کی طرح سے دنیا میں جینا زندگی بسر کرتے۔ یہ اسلام کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں نماز کا انعام دیا، جس نماز کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں، جس نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، جس نماز کے ذریعے سے ہم برائیوں اور بے حیائیوں کے کاموں سے ہم بچتے ہیں۔ اللہ نے نماز کو فرض اسی لیے قرار دیا کہ اس کے بندے اور اس کی بندیاں اللہ سے جڑی رہیں۔ جو بندہ اللہ کی اس اہم فریضے سے دور رہتا ہے وہ اللہ سے دور ہے، اور جو بندہ اللہ کے اس اہم فریضے سے قریب ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، مجھے یاد کرنے کے لیے اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھو۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ تلاوت کرو اس کتاب کی جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور تم نماز قائم کرو، یقیناً سچی اور پکی نماز، جو نماز جاندار ہوگی، جو نماز اللہ سے قریب کرنے والی ہوگی، وہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکے گی، وہ نماز بد اخلاقی سے روکے گی، وہ نماز بد کرداری سے روکے گی، وہ نماز ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی برائی سے انسان کو روکے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو نماز کا طریقہ ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے 50 وقت کی نماز بندوں پر فرض کی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے سفر میں ملاقات ہوئی
تو 5 5 5 گھٹتے 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 یہ 5 تک پہنچ گئی ہے، اور اللہ نے صاف اعلان کر دیا ہے جو 5 نمازیں دن رات میں پڑھے گا اللہ کی طرف سے اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ حدیث میں صاف آیا ہے کفار اور مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی چیز کوئی واسطہ ہے تو نماز کا ہے۔ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، نماز چھوڑنے والا در حقیقت وہ کافر اور مشرک ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز پڑھو اور مشرک مت بنو۔ تو نماز گھر کے اندر اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اللہ کی طرف سے گھروں میں برکتوں کا اور رحمتوں کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کا صاف اعلان ہے، اللہ نے برکتوں کے وعدے دین پر رکھا ہے، نماز پر رکھا ہے، قرآن کی تلاوت پر رکھا ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے دبئی میں کما رہے ہیں، سعودی عربیہ میں کما رہے ہیں، بحرین میں، قطر میں، کویت میں کما رہے ہیں، لیکن برکت نام کی چیز نہیں ہے۔ برکت ایک ایسی چیز ہے جس کو صرف اور صرف اللہ کی خوشی اور اللہ کی مرضی کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہزاروں روپے آ رہے ہیں لیکن بے برکتی کا شکار ہے، کوئی بیمار ہے، بیماریوں پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، بیماریوں پہ ہماری پوری دولت صرف ہو رہی ہے۔ فلاں ہارٹ پیشنٹ ہے، فلاں کو فلاں مرض ہے، فلاں کو فلاں مرض ہے، اچھا خاصا کھانا تیار کر کے ہم کھاتے ہیں اور عمدہ سے عمدہ چیزیں ہم کھاتے ہیں، لیکن ہمارا کھانا ہمارے لیے صحت کا سبب بننے کے بجائے بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ اس کا مطلب ہی صاف یہ ہے کہ برکت گھر سے اٹھ چکی ہے، اور برکت کے اٹھنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ گھر میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے۔ اللہ نے جو نماز فرض کی ہے اس نماز کو اس طریقے پر ادا نہ کی جائے جس طریقے پر ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر ادا نہ کی جائے تو پھر وہ نماز ہمارے لیے رحمت بننے کے بجائے زحمت بن جاتی ہے اور سبب لعنت بن جاتی ہے۔ تو نماز کا خوب اہتمام کریں، دن کی نمازیں، رات کی نمازیں، اگر ممکن ہوا تو چاش کی نماز، تہجد کی نماز، اور اسی طرح سے قرآن کی تلاوت، یہ سب گھروں میں جاری رہیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے برکتوں کا فیصلہ ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر شہر والے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈرنے لگیں تو زمین کی برکتوں کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیں، آسمان کی برکتوں کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیں، لیکن انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا تو ہم نے ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا۔ آج بھی اسلام کی برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا 3 سال پہلے افغانستان میں مجاہدین نے دشمنوں کے مقابلے میں فتح حاصل کی، اور 3 سال کے اندر اسلامی نظام کی برکت سے وہ ترقیاں اور وہ منافع ان کو حاصل ہو رہے ہیں کہ دنیا حیران اور پریشان ہے کہ اسلامی نظام کی برکت یہ ہے۔ وہاں نماز کی پابندی ہے، نماز کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جاتا ہے، بازاروں میں نماز کے اوقات میں صدا لگائی جاتی ہے کہ بھائیو نماز کے لیے چلو، اور ان کا سب کا یقین یہی ہے جب نماز درست ہوگی تو زندگی کے تمام مسائل درست ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اعلان ہے کہ نماز وہ عبادت ہے اذا صلحت صلحت الاعمال كلها واذا فسدت الاعمال كلها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہماری نماز درست ہوگی تو زندگی کے تمام کام ہمارے درست ہوں گے، ہماری نماز جب بگڑ جائے گی تو زندگی کے تمام کام ہمارے بگڑ جائیں گے، ہمارے تعلقات آپس کے بگڑ جائیں گے نماز کے بگڑنے کی وجہ سے، میاں بیوی کے تعلقات میں فرق آئے گا نماز میں فرق آنے کی وجہ سے، اولاد اور والدین کے درمیان دشمنیاں اور عداوتیں اور نفرتیں اور دوریاں پیدا ہوں گی ہمارے اور نماز کے درمیان دوریاں پیدا ہونے کی وجہ سے۔ نماز جڑ ہے، بنیاد ہے تمام اعمال کی، اسی لیے بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ، اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بعد سب سے بڑی
اگر کوئی ذمہ داری ہے تو پھر نماز کی ذمہ داری ہے، اس طرف توجہ دی جائے، نماز کا حکم کریں، خود بھی نماز پڑھیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کی خود پابندی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں۔ شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو جگائیں، اس کو سمجھائیں کہ نماز فرض ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے کافروں میں داخل ہو جاتا ہے، اور برکتیں گھروں سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ بچوں کو سمجھائیں، نماز کی ترغیب دیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ کا حکم ہے، اپنے گھر والوں کو تم نماز کا حکم دو اور خود نماز کی پابندی کرو۔ نحن نرزقک، اور اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ نماز کی برکت سے اللہ کی طرف سے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ گھروں میں شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا فلاں بیٹا خالی ہے، فلاں ہمارے شوہر خالی ہیں، اور کوئی جاب نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، اور حلال رزق حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ اور کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ آپ کو سب کو سمجھنا چاہیے اس کی بنیاد نماز سے غفلت ہے۔ نحن نرزقک، اللہ صاف کہہ رہا ہے نماز کا حکم دینے کا حکم دے رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر تم جمے رہو، اور وعدہ ہے ہمارا ہم تمہیں رزق دیں گے، ہم تمہاری رزق کی کفالت کریں گے، صبح شام ہم تمہیں رزق پہنچائیں گے نماز کی پابندی کی برکت سے۔ اور حدیث میں خود آیا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم علیہا وہم ابناء 10۔ 7 سال کے ہو جائیں بچے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر ہلکی پھلکی ان کی پٹائی کرو۔ یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسی لیے سب پورے معاشرے کے اندر تمام بگاڑ اور تمام فساد کی جڑ نماز سے غفلت ہے۔ نماز کی طرف متوجہ ہوں گے پھر تمام معاشرتی مسائل کا حل بہترین انداز میں ہوگا۔ مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، تم اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، یہ سمجھ لینا کہ میں نماز پڑھ لیتی ہوں، اب دوسروں کی نماز سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا، وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے اس سے مجھے کیا مطلب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے حدود کی رعایت کرتے ہیں اور جو اللہ کے احکام کی رعایت نہیں کرتے ہیں، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی، اس میں ایک گراؤنڈ فلور ہے اور ایک فرسٹ فلور ہے، 2 طبقے ہیں، 2 حصے ہیں اس کے، ایک حصے میں لوگ رہ رہے ہیں نیچے کے حصے میں، اور اوپر کے حصے میں بھی سوار ہیں لوگ۔ اب نیچے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت جب پیش آتی ہے تو اوپر کے حصے میں جا کر سمندر سے وہ پانی حاصل کرتے ہیں۔ اب نیچے کے لوگوں نے یہ سوچا کہ بار بار اوپر جا کر اوپر والوں کو تکلیف دینے سے بہتر یہ ہے کہ نیچے ہی ایک سوراخ بنا لیا جائے اور اس سوراخ کے ذریعے سے پانی حاصل کیا جائے۔ اب اوپر کے لوگ دیکھیں اور خاموش رہیں تو پھر وہ بھی ڈوب جائیں گے، نیچے والے بھی اور اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ ایسے ہی معاملہ ہے، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز کی پابندی ہو رہی ہے، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑے گا، ہمارے شوہر نماز نہیں پڑھیں گے اس سے ہمارا کیا بگڑے گا، ہمارے پڑوسی نماز نہیں پڑھیں گے اس کی وجہ سے ہمیں کیا نقصان پہنچے گا، اگر یہ سوچا جائے گا تو پھر اللہ کا عذاب سب پہ نازل ہوگا، سب پہ اترے گا۔ محلے کی اگر اکثر آبادی نماز نہیں پڑھتی ہے اور چھوٹی تعداد نماز پڑھتی ہے تو سب عذاب کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک صحابیہ ام المومنین غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا تھا، انہلک وفینا الصالحون، قال صلی اللہ علیہ وسلم نعم اذا کثر الخبث، ہم ہلاک ہوں گے ہمارے درمیان نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب برائی کا غلبہ ہوگا، بدی کا غلبہ ہوگا تو پھر ہلاکت یقینی ہوگی۔ اگر محلے میں 100 لوگ ہیں اور 40 لوگ نماز پڑھتے ہیں، 60 افراد نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو 100 کے 100 اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تو ان 40 لوگوں کو جو نماز کی پابندی کر رہے ہیں، ان 60 لوگوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں،
ہمارے بچوں کی تربیت کے تعلق سے اسکول میں ہماری بچے جاتے ہیں، ہماری بچیاں جاتی ہیں اور پورا زیادہ سے زیادہ وقت اسکول کے اندر گزارتے ہیں، کن ماحول میں ہمارے بچے زندگی گزار رہے ہیں اور تربیت حاصل کر رہے ہیں، وہ ان پہ والدین کی کڑی نظر ہونی چاہیے، والدین کی کڑی نگرانی ہونی چاہیے کہ ہماری بچیاں کہ ان کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، کن سہیلیوں کے ساتھ وہ رہتی ہے، وہ سہیلیاں کس ماحول میں زندگی گزار رہی ہے، اچھے ماحول میں ہیں یا برے ماحول میں ہیں۔ ماحول کا اثر انسان سب سے زیادہ قبول کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخاللہ، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، دوست جس طرز زندگی کو اپناتا ہے اس کا دوست بھی اسی طرز زندگی کو اپناتا ہے، لہذا غور کرنا چاہیے، سوچ کر دوستی کرنا چاہیے جس سے دوستی کر رہا ہے۔ اچھے آدمی کے ساتھ رہے گا، اچھا رہے گا، وہ اچھا بنے گا، اور بروں سے دوستی کرے گا، کوئی مرد ہو یا عورت وہ برا ہوگا اور برائی اس کے اندر سرایت کرے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو وصیت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے تم بچتے رہو، اور اللہ کی غصے سے اور اللہ کی ناراضی سے تم دور رہو، اور تم سچوں کے ساتھ رہو۔ غور کیا جائے اس آیت میں کہ اتقوا اللہ کہنا کافی تھا، نہیں، تقوی اسی وقت باقی رہے گا جب انسان سچوں کے ساتھ رہے گا، نیکوکاروں کے ساتھ رہے گا، اس کی زندگی کے اندر اس کا صلاح اور اس کی نیکی اور اس کا تقوی باقی رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی ہے کہ آدمی عطر فروش کے پاس بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مجلس ہوتی ہے تو کچھ نہیں تو خوشبو اس کے حصے میں آئی جاتی ہے، اور جب کسی ایسے آدمی کے پاس بیٹھتا ہے، لوہار کے پاس بیٹھتا ہے، آگ جلا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے اس کے دھوئیں سے تکلیف ہوگی، یا پھر اس کی کوئی چنگاری اس کے کپڑے میں لگ جائے گی، اس کی وجہ سے اس کے کپڑے کو نقصان پہنچے گا۔ کہنا مقصود یہ ہے کہ اچھوں کی صحبت میں انسان رہے گا، اس صحبت سے وہ فائدہ اٹھائے گا، اس کی اچھائی اس کے اندر منتقل ہوگی، بروں کے ساتھ رہے گا، اس کی برائی اس کے اندر منتقل ہوگی۔ کیا کیا واقعات پیش آ رہے ہیں ہمارے علاقے میں اور ہماری سوسائٹی میں، سب جانتے ہیں بد اخلاقی کس طرح کی پھیل رہی ہے، بے حیائی کا بازار انتہائی گرم ہے، آپ سب عورتیں جانتی ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیا کیا باتیں عام کی جا رہی ہے، اور انسانوں کی عقلوں کو معاف کرنے والی چیزیں سماج اور معاشرے میں عام کی جا رہی ہے، منشیات کو فروغ مل رہا ہے، اور ایسی چیزیں ہمارے اسکولوں میں اور ہماری کالجوں میں عام کی جا رہی ہے، جن کے استعمال سے انسان بیکار بن جائے، اس کی ذہنی صلاحیتیں معاف ہو جائیں، اس کی فکری صلاحیتیں معاف ہو جائیں، اس کی عقلی صلاحیتیں معاف ہو جائیں، اور وہ کسی کام کا نہ رہے، گھر میں پڑا رہتا ہے، بالکل مدہوش رہتا ہے، نیند کی حالت میں ہوتا ہے، گویا وہ نشے کی حالت میں ہے۔ ایسی چیزیں ان کو دلائی جا رہی ہے، اور ایسی چیزوں کا انتظام ان کے لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی کام کے نہ رہ جائیں، نہ گھر کے رہیں، نہ گھاٹ کے رہیں، نہ اپنے والدین کے کام آ سکیں، اور نہ سماج میں، سوسائٹی میں ان کا کوئی کردار رہے۔ ایسی چیزیں سوسائٹی میں اور سماج میں عام کی جا رہی ہے، ہمیں بہت زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کیا چیزیں ہیں اور کیا چیزیں نہیں ہیں، موبائل کا استعمال وہ کس طرح کر رہی ہے، ہماری بچی، ہمارا بچہ موبائل کا استعمال کیسے کر رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً نظر رکھیں کہ کن سے وہ تعلقات بڑھا رہی ہے اور کن بچیوں کے ساتھ ہے، مبادا کہیں کسی غلط تعلقات کو قائم نہیں کر رہی، اس پہ نظر ہونی چاہیے، نگرانی ہونی چاہیے۔ ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داری کے تعلق سے کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن
انسان اور پتھر ہوں گے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس آگ میں بڑے بڑے پہاڑ نما پتھر ڈالے جائیں گے اور آگ بھڑکائی جائے گی، اور اسی آگ میں انسانوں کو بھی ڈالا جائے گا، اس کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اس کے کفر اور شرک کی وجہ سے۔ تو اس ذمہ داری کو ہمیں سمجھنا ہے کہ صرف خود بننا نہیں ہے، دوسروں کو بنانے کی بھی فکر کرنی ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی ذمہ داری یہ قرار دی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ مومن مرد وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں۔ مومن عورتیں وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی معاون اور مددگار ہوتی ہے، جو اچھائیوں کا حکم دیتی ہے۔ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، جو اچھائیوں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہیں، نماز قائم کرتی ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے۔ ایسے ہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اللہ کے یہاں پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ہم ذمہ داری سمجھیں۔ اگر اس ذمہ داری کو نہیں سمجھا جائے گا تو پھر پورا معاشرہ فساد اور بگاڑ کا شکار ہوگا، اور ہم مجرم ہوں گے، ہم اس کے مرتکب ہوں گے۔ اس بگاڑ کو، اس فساد کو وجود میں لانے میں سب سے بڑا کردار ہمارا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کیا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ۔ جو منکر دیکھے چاہیے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روک سکے اتنی طاقت نہ ہو زبان سے روکے، اتنی طاقت نہ ہو دل سے کم از کم برا سمجھے۔ کتنی برائیاں ہمارے معاشرے میں جنم دے رہی ہیں اور اس پر کوئی نکیر کرنے والا نہیں ہے۔ عورتوں کی برائیوں کو زیادہ تر عورتیں ہی جانتی ہیں، مرد اس سے زیادہ نہیں واقف ہوتے ہیں، لہذا عورتوں کی ذمہ داری ہے اگر اس کے گھر میں اور ان کے اڑوس پڑوس میں ایسی کوئی برائی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو اپنے ہاتھ سے روکیں، اپنی زبان سے روکیں، اور اپنے دل دماغ سے اس کو برا سمجھیں۔ ایسے اسباب اور ایسے وسائل اور ایسے ذرائع پیدا کریں جن کے ذریعے سے برائیوں پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے، برائیوں پر نکیر کریں۔ اپنی گھر کی بچیاں ہیں تو صاف کہہ دیں یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کس طرح سے سمجھایا تھا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بیٹے نماز پڑھنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب ہمت والا کام ہے۔ اس کے بعد اخلاق کی بھی تعلیم دی تھی، کسی کے سامنے اکڑ کے نہ رہنا اور اپنے رفتار میں اعتدال برتنا اور تکبر کرتے ہوئے زمین پہ مت چلنا۔ اخلاقیات کی بھی تعلیم چھوٹے بچوں کو دی جاتی ہے، اور اوامر اور احکام کی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دی جاتی ہے، باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چھوٹے بچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ غالباً یا حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو سمجھایا، بیٹے جب کھاؤ اپنی پلیٹ میں تو اپنی طرف سے کھاؤ، سب سے پہلے بسم اللہ کہو اور اپنے حصے میں سے کھاؤ، ادھر ادھر اپنا ہاتھ مت بڑھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو چھوٹے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے تو پھر اسی تعلیم کے مطابق وہ پوری زندگی گزارتے ہیں۔ اور والدین جو چیزیں اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو سکھاتے ہیں، ان تعلیمات کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ پھر زندگی بھر وہ بچے یاد رکھتے ہیں۔ والدہ گھر کی ماں بڑی ذمہ دار ہوتی ہے، اسی ماں کے ہاتھوں بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت امام بخاری کی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ امام بخاری پیدا ہوئی، ورنہ بچپن ہی میں ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ امام شافعی بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی ماں کی تربیت کا اثر کہ امام شافعی بن کر دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے، اور وہ خدمات کی تمام خدمات کا ثواب ماں کو حاصل ہوتا ہے۔ ماں جس انداز میں بچے کی تربیت کرتی ہے اسی اعتبار سے اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں صاحب آتا ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن وہ اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے اور جو خیر کا سبب بنتی ہے، ان اولاد کی وجہ سے اس کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔
لہذا اس طرف ہم توجہ دیں، اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ نے ہم کو اسلام سے نوازا ہے، اور اس پر اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں۔ اور اللہ نے جو عورت کا مقام بلند کیا ہے، جو عزت دی ہے، اور کسی مذہب میں عزت نہیں ہے۔ آج یورپ اور امریکہ کی عورتیں اپنی بے عزتی کا رونا رو رہی ہے، اور وہ مجبور ہے خودکشی کرنے پر کہ کوئی عزت نہیں۔ بازار میں بکنے والا سامان ہے عورت ان کے یہاں ایسا ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے عورت کی۔ وہ گھر گھر پھرتی ہے، اور باپ اپنی بچیوں کی ذمہ داریاں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زنا کے اڈے قائم ہے جہاں عورتیں اپنی عصمت اور اپنی عزت فروخت کرتی ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ جوان عورت ہوتی ہے، وہ ایک مخصوص وقت کے لیے ان کا کوئی کردار ہوتا ہے، جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے پھر اولڈ ہاؤسز میں ان کو منتقل کیا جاتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اب پھر سے وہ اسلام کی تعلیمات کی طرف آ رہی ہے۔ ہم چونکہ اخبار پڑھتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، آج امریکہ میں جس تعداد میں عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، مرد اس تعداد میں مسلمان نہیں ہو رہے ہیں۔ عورتوں کو یقین ہو چلا ہے کہ اسلام کے اندر ہماری نجات ہے، ہماری کامیابی ہے، اسلام ہی ہماری زندگی کا صحیح رخ متعین کر سکتا ہے۔ آج یورپ میں، لندن میں، امریکہ میں اور دیگر ملکوں میں عورتیں اسلام کا مطالعہ کر رہی ہیں، قرآن کا مطالعہ کر رہی ہیں، اسلامی تہذیب کا مطالعہ کر رہی ہیں، نبی کی زندگی کا مطالعہ کر رہی ہے، اور اسلام کو قبول کر رہی ہے۔ ببانگ دہل وہ اسلام کی سچائی اور اسلام کی حقانیت کا اقرار اور اعتراف کر رہی ہے۔ ہمیں پھر سے اسلام کی طرف قریب آنا چاہیے۔ چند لوگوں کی بکواس اور چند لوگوں کی فضول باتوں کی وجہ سے ہمیں اسلام سے متنفر نہیں ہونا چاہیے۔ غلط سیریلوں کے دیکھنے کی وجہ سے اور غلط لوگوں کی باتوں کے سننے کی وجہ سے ہمیں اسلام سے دور نہیں بھاگنا ہے، اسلام کے قریب آنا ہے۔ اسلام ہی ہمارا محافظ ہے، اسلام ہی ہمارے لیے نجات دہندہ ہے، اور اسلام ہی ہماری دنیا کی زندگی میں کامیابی کا اور یہاں کی کامرانی کا ضامن ہے، اور آخرت میں ہماری سعادت مندی اور ہماری خوشبختی کا وہی ضامن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی باتوں کو پر عمل کی سننے والے کو بھی اور کہنے والے کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔